شان درود و سلام و تمام انبیاء و رسول خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں و دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیزوں، خطبہ جمعہ کی شکل میں اس مختصر سے وقت میں توبہ اور استغفار کے موضوع سے مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، چند آیات قرآنیہ اور چند احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ توبہ اور استغفار یہ ایک جامع موضوع ہے۔ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا، توبہ کے معنی ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ یوں کر لیجیے کہ توبہ کے معنی ہے یو ٹرن لے لینا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے، یہ اس موضوع سے متعلق آپ یہ یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر امت محمدیہ کو اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی و کامرانی کے منزل تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم۔ اس کے ارد گرد، اس کے لیفٹ رائٹ جو بھی راستے ہیں، جو بھی روٹس ہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہیں، رونگ ہیں۔ جب بندہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس صراط مستقیم سے ڈگمگا کر اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر دوسرے راستوں پر چل پڑتا ہے، گناہوں اور دیگر دوسری جو ہے برائیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، میرا پالنے والا، پیدا کرنے والا، مجھے زندہ رکھنے والا، مجھے کھلانے پلانے والی کوئی ذات ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، تو وہ توبہ کرتا ہے، یو ٹرن لے کے واپس صراط مستقیم پر آتا ہے۔ استغفار، توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو استغفار کہتے ہیں بخشش طلب کرنا، مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو موضوع کیا ہے؟ توبہ اور استغفار، رجوع کر لینا، پلٹ آنا گناہوں سے، برائیوں سے، غلط راستوں سے، واپس صراط مستقیم پر آ جانا، اور پھر استغفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور جلیل حدیث میں نے خطبہ مسنونہ میں پیش کی، سنن ترمذی کی 2499 نمبر حدیث، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤون التوابون، بعض روایت میں خیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر بشر، ہر شخص گنہگار ہے۔ فرق رکھنا کہ کوئی ہائی لیول کا گنہگار ہوتا ہے، بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص گنہگار ہے۔ آگے کا جملہ کتنا پیارا ہے نبی علیہ السلام کا کہ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین مجرمین میں سے بہترین مجرم وہ ہے جو گناہ کا احساس ہوتے ہی، غلطی کا احساس ہوتے فوراً توبہ کر لیتا، اس پر ڈٹتا نہیں۔ لہذا ہم اور آپ میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، مجھے استغفار کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، وہ جو ہے کوئی عقل مند ایسا رویہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص گنہگار ہے۔ لہذا ہمیں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کو اپنے کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آتے، مختلف قسم کی شکایات کرتے، یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ آتے، مختلف چیزوں کی شکایات کرتے کہ پانی کی ضرورت ہے، قحط سالی ہے، استغفار کا حکم دیتے، اولاد چاہیے، استغفار کا حکم دیتے، بہت سارے مسائل ہیں، وہ ایک ہی فتویٰ دیتے، ایک ہی مسئلہ بتاتے کہ یہی اس کا علاج ہے، استغفار کرو۔ اور ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ آپ زیادہ تر مسائل کے حل میں، زیادہ تر مسئلوں کو استغفار پر ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے یہ واضح کر دیا کہ استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں سے بھی نوازتا ہے، رحمتوں سے بھی نوازتا ہے، برکتوں سے بھی نوازتا ہے، اولاد سے بھی نوازتا ہے، باغات سے بھی نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لہٰذا استغفار لازمی ہے۔ اللہ راضی رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ، تسبیح و تحلیل و تکبیرات وغیرہ دیگر دوسرے اعمال صالحہ
زندگیوں میں چین و سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ کیا کریں کہ جو ہے چین اور اطمینان اور سکون آ جائے؟ انہوں نے ایک طریقہ کو بتایا، ایک سمجھایا لوگوں کو بڑے پیار سے۔ اگر آپ لوگ یہ بتائیے کہ جب وہ کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے میل کچیل لگ جاتی ہے، اس کے اوپر کیا ڈائریکٹلی تر لگانے سے وہ کپڑے کی میل کچیل کے رنگت ختم ہو سکتی ہے؟ وہ پہلے جیسا صاف ستھرا کپڑا حاصل ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، رجوع کرو، پھر استغفار کرو، پھر اپنے اعمال صالحہ پر دھیان رکھو کہ تسبیح و تحلیل و تکبیر و دیگر دوسرے اعمال صالحہ انجام دو، پھر یہ قبول بھی ہوں گے، تمہیں ان کے آثار بھی نظر آئیں گے، اور تمہاری زندگیوں کے اندر وہ کھویا ہوا جو اطمینان و چین و سکون ہے وہ لوٹ کر آ جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور توبہ اور استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دلیل قرآن کریم کی سورہ زمر آیت نمبر 53 سے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بڑی جامع آیت ہے، اور کس موقع پر یہ نازل ہے، اس کا کانسیپٹ، اس کا شان نزول آپ دھیان رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بڑی امید والی آیت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ مشرکین میں سے ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب مشرکین کو اس دعوت و تبلیغ سمجھ میں آنے لگی تو آپس میں تبصرہ کرتے کہ ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ساتھیوں کی جو بات مان لیں، لیکن ہمارے جو کرم ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے جو پاس کے جو ہے پاپ ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ کیسے معاف ہوں گے؟ اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتے۔ اس طرح کے تبصرے آپس میں کرتے، پھر ایک انتہا ہوا، کچھ مشرکین اکٹھے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس مشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پچھلے بڑے بڑے پاپ جو ہیں وہ دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ وہ گنوایا نہیں کہ ہم نے تو بے شمار قتل و غارت گیری کی ہے، کئی سارے مرڈرز کیے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کو نہیں مارا ہوا، غیروں کے مرڈرز نہیں کیے ہوئے، بلکہ اپنے رشتے جگر، اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور گئی ہوں، ہم تو ایسے پاپی ہیں، بڑے بڑے گناہ گنوائے، احساس کمتری کے شکار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی سے تو آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ جو لوگ، یہ جو گروہ مشرکین کا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، احساس کمتری کے شکار ہیں، ان کو یہ پڑھ کر سنائیے۔ قل، کہہ دیجیے نبی علیہ السلام، کیا یا عبادی الذین اسرفوا۔ دیکھیے کتنا پیارا اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، اپنے بندوں سے محبت کا پہلو دیتے اس آیت میں۔ کیسے کہتا ہے مجرموں، اے گنہگاروں، اے جو اللہ کے نافرمان بندوں سنو، ایسا بھی کیسے کرتے؟ لیکن اللہ کا پیار اور محبت دیکھے بندوں سے، ان مشرکین اور گنہگاروں کو جو اپنے گناہوں میں اعتراف بھی کرنے کے بڑے بڑے پاپ و جرم ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو تم میں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اسراف سے کام لے لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کو پہچانو، اللہ کی رحمت کی وسعت کو جانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور تم توبہ کرو، استغفار کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گارنٹی ہے کہ یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم اس کو معاف کرنے والا بخشنے والا پاؤ گے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، سب سے زیادہ تسلی دینے والی، ہمت بڑھانے والی، حوصلہ بڑھانے والی یہ آیت، اور حقیقت میں بھی ہے مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے۔ کیا ایمانداری سے دیکھا جائے کہ میری عمر مان لیجیے 37-38 سال ہے، کیا میں اپنا محاسبہ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں؟ مان لیے 15 سال کو نکال دیتا ہوں، اس میں سے 22-23 سال جو آپ کو شعور کے گزارے ہیں، کیا میں شمار کر سکتا ہوں میرے گناہ کتنے؟ ایمانداری سے نہیں کرتا ہوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سمجھنے کا مقام ہے۔ ہماری زندگیاں 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40، 50 سال، 70، 80 سال ہو گئی ہیں، ہمارے گناہ بے شمار ہیں۔ ہمیں انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے اللہ یغفر الذنوب جميعا کے سامنے رکھتے ہوئے سارے گناہ بخش دے گا، لہٰذا توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔
قرآن کریم کی دوسرے مقام پر سورہ نساء میں 110 دیکھیں گے، واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر کہا کہ من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد له غفورا رحیما، جس کسی نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، اور پھر وہ ثم یجد له غفورا رحیما، پھر جب وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کو، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو جو بخشنے والا پاتا ہے۔ یہ ساری آیات مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، اللہ کے رحمت سے متعارف کرنے والی ہیں۔ لہٰذا ان آیات اور حدیث کو یاد رکھ کے ہمیں جو اپنے آپ کو جو ہے پاک و صاف کر لینے کے جو اچھا جو موقع نصیب ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے توبہ استغفار کی لازم کرنا چاہیے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دیکھیے کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا، کتنا خطرناک ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا، جو ہے وسوسے ڈالتا رہوں گا، راستے سے ہٹاتا رہوں گا، جب تک کہ اس کے جسم میں روح باقی رہے گی۔ وعدہ کیا، پرومس، اللہ نے اجازت دی۔ اس کے بعد وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شیطان، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، تم جب تک میرے بندوں کو رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہو گے، وسوسے پیدا کرتے رہو گے، بہکاتے رہو گے، گمراہ کرتے رہو گے، گناہوں پہ جو ہے گناہوں کے جو راستے پر لگاتے رہو گے، جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا، میں اس کو برابر معاف کرتا رہوں گا، چاہے جتنی بار بھی تو بہکا لے، چاہے جتنی بار۔ یہ پرفتن دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، شیطان کے جو ہے وسوسے ہیں، شیطان کے جو ہے مسیر کردہ راستے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاق و چوبند ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ شیطان اپنے وعدے کے مطابق ہمیں مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، مجلسوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی جو بہکاتا ہے، غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بسا اوقات ہم اور آپ چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے اوپر مت رہ جانا، تم لوٹ آنا اپنے رب کی طرف، تم اپنے رب کو معاف کرنے والا، بخشنے والا پاؤ گے۔ بے شمار ایسے حدیث ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کئی سارے ایسے ذریعے ہیں جو ہمیں اور آپ کو جو یقین دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں 3470 والی حدیث، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2766 والی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ مشہور باتیں ہیں، آپ نے بسا اوقات کئی دفعہ علماء کرام سے خطبہ حضرات سنا ہوگا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈرز کیے، مشہور معروف بات ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ بھوک پیدا ہوئی، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آخر جو کچھ میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، شیطان کے کہنے سے کیا ہے، شیطان کے بہکانے سے کیا ہے، اس کو اپنے اللہ کو پہچاننے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ اس نے ایک شخص کے پاس جا کر یہ مسئلہ معلوم کیا کہ میں نے 99 مرڈرز کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ بہت سارے مفتی حضرات، بہت سارے علماء جذباتی ہوتے ہیں، جیسے آج بہت سارے لوگ کے پاس کوئی نوجوان پہنچتا ہے، اپنے گناہوں کو گنواتا ہے، نہیں گنوانا چاہیے، ویسے گنواتا ہے، اور اپنی صفائی لینے کی کوشش کرتا ہے، پھر فتویٰ اور مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سارے کم علم لوگ یا ایسے جو قرآن اور حدیث سے دور رہ کر مفتی بننے والے حضرات، وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے گناہ تمہارے کیسے معاف ہو سکتے ہیں نا، اس کو اور ایسا نوکری کا شکار بنا دیتے ہیں۔ ایسے اس شخص نے ان سے کہا کہ 99 مرڈرز کا اب تجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ٹھیک ہے، توبہ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کی گردن میں مار دی، سینچری پوری کر لی، 100 کمپلیٹ کر لی، اس سے بخاری سے مسلم کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی غلط ہو گیا، پھر ایک اور شخص کے پاس گیا جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہوا تھا اور بہترین سوجھ بوجھ کا مالک تھا، وہ اس نے فتویٰ دیا، مسئلہ دیا، بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ان کے کہنے سے وہ جو وہاں سے چل دیا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ گنہگاروں کی بستی ہے، اس میں سے نکل جا، نیکوکاروں کی فلاں جگہ بستی ہے، اس میں جا کر تو زندگی گزار، توبہ استغفار کر، تیرے 100 کیا 500 قتل ہوتے تو بھی معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ نے۔ فوراً بات مانی، دل کا سچا تھا، ایمان لا چکا تھا، اللہ کو پہچاننے کی طرف سچی تھی، جلدی آدھے راستے میں پہنچا، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، ابھی اس بستی میں نیکوکاروں میں پہنچا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرما لی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 7506 اور صحیح مسلم کی 2755 جو حدیث ہے،
مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح کے جب حالات آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے لوگ جو ہے بے چین اور پریشان ہیں کہ معافی ملے گی کہ نہیں، ایسے موقع پر یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی، اپنے جو سمجھایا لوگوں کو کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا. یہاں سے سنیے گا، یہ واقعہ والی حدیثیں، اور حدیث کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر اپنے موبائل میں، اپنے گھروں میں، کتابوں میں، اپنے مساجد میں دیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، طاقت و قوت میں بھی وہ اس امت سے بہت زیادہ تھا، بہت ساری چیزوں سے نوازا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک شخص تھا، اس نے لمبی عمر پائی، لیکن پوری زندگی میں، حدیث کے الفاظ آپ پڑھیے گا، پوری زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ. لیکن جب اس کو اس وقت کے حساب سے، اپنی ایج کے حساب سے یقین ہو گیا کہ اب میری بہت بہت قریب ہے، اس کو احساس ہو گیا، وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ پوری زندگی جس نے مجھے زندہ رکھا، کھلایا پلایا سلایا جگہ سب کچھ معاملہ رہا، اب اس کو اس سے ملاقات کا وقت آ گیا کہ کیا وہ دکھاؤں گا. لہٰذا اس ڈرنے کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو قریب بلایا اور اپنے بچوں کو ایک وصیت کی وجہ کرنا کہا کہ بچے میرے یاد رکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفنانا نہیں. اس وقت تک صرف دفنانے کا سسٹم چلتا تھا. اس شخص نے یہ معاملہ وہاں سے شروع کیا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو، میری باڈی کو جلا دینا، اور ایسے جلانا کہ بالکل راکھ کر دینا اچھی طریقے سے. پھر انتظار کرنا جس دن بہت تیز اور تند آندھی اور ہوا چل رہی ہو تو الگ الگ ڈائریکشنز میں میری جو خاک کو جو ہے وہ جو بچی ہوئی جو خاک ہے اس کو اڑا دینا، یا الگ الگ ندیوں میں، نہروں میں جا کر جو بہا دینا. یہ سوچ کر کے جب میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا شاید نہیں بچ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے بچوں نے جو انتقال کے بعد یہ وصیت ایسے ہی پوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راہ کو اکٹھا کیا، اس کو زندہ کیا، انہیں روح ڈالی. اس سے پوچھا کہ خطرناک وصیت کرنے والے بندے کیا وجہ تھی، کیوں تو نے ایسا کیا؟ اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس وقت کہا کہ من خشیتک یا رب وانت اعلم. صحیح بخاری سے مسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے الہ، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تجھ سے ڈر گیا، تیری پکڑ، تیری گرفت، تیرا عذاب، تیری جہنم، تیری تیاری کا آگ، یہ مجھے بے چین کر رہی تھی. اس ڈر کی وجہ سے میں نے خطرناک وصیت کی. وانت اعلم، دیکھو عقیدت دیکھیے کتنی طریقے سے سلسل گیا. وہ تو جانتا ہے، میرے بچے نہیں جانتے تھے، میرے پڑوسی نہیں جانتے تھے، وہ میرے رشتے دار نہیں جانتے تھے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشا. اللہ کے بندو، یہ تمام قرآنی آیات اور یہ تمام احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے. آخر ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو سنن ترمذی کی 35-37 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ کب تک توبہ قبول ہوتی ہے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ استغفار اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے، توبہ ما لم یغرغر، جب تک کہ اس بندہ یا بندی کی یغرغر یعنی نزے کا وقت نہ آ جائے، پیروں کی انگلیوں سے نکل کر کے جھوٹ نکلتے آخری جو ہے الگ تک پہنچ جائے، بلکہ تک وہ یغرغر کا جو معاملہ ہے، نزا کا جو اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ قائم ہے اور آپ کے پاس توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں، اپنے گناہوں کو یاد رکھیں. وہ گناہ یاد نہیں ہیں تب بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اگلے پچھلے جو یاد ہیں وہ بھی جو یاد نہیں ہیں دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہ تشہد کے اندر بھی پڑھنے کے، بعض روایات میں جو تشہد کے بعد کیا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اس کے میننگ پڑھیے کہ پیاری دعا لگتی ہے مجھے یہ سب کچھ آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ احساس کیا گیا کہ گنہ گار میرے اتنے گناہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ دیکھیں تجھے سب یاد ہے، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں صراط مستقیم کو پہچانے اور صرف صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنے کا، معاف کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سب گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت سے ان سب کی مغفرت فرما،
جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال لوگوں کو پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبا ان کی قرض کی ادائیگی کا وسیلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد۔ ان احادیث سے جس طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان توبہ و استغفار کے ذریعے سے گناہ بخش دیتا ہے، اسی طریقے سے وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نمازوں کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج و عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آتی ہے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں جو ہے پیڑ سے پتے گر جاتے ہیں یا آگ پانی کو جیسے بجھا دیتی ہے۔ صدقہ و خیرات سے قبر کی سختی کم ہوگی، گرمی کم ہوگی۔ صدقہ و خیرات وہ بہترین چیز ہے بندے کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، جو کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کے اوپر چھتری کی شکل میں ایک سایہ کر کے رکھے گی۔ صدقہ و خیرات جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ آپ نے مشہور و معروف حدیث سنی ہوگی، جو مسجدوں میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ بے شمار فضیلتیں ہیں مسجدیں بنانے کی، مسجدوں میں حصہ لینے کی۔ میں آپ حضرت کے درمیان جموں کشمیر ضلع پونچھ میں ایک گاؤں ہے کنویاں، اس میں مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیر تعمیر ہے۔ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے ہی مسجد کا کام چل رہا ہے، الحمدللہ آخری مراحل میں کام ہے۔ تو آپ حضرات سے متبادل گزارش ہے کہ آپ ہر کوئی جو ہے مسجد کا تعاون کریں، اپنی طرف سے، احوائیات کی طرف سے، بیماروں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ اور آپ کا یہ خرچ کرنا ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے جو خرچ کرنے کو قبول فرمائے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے ہر خیر کے معاملے میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعظم وأجل وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔